بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ ذو الحجہ کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل عید الاضحیٰ ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ بھی قربانی کے موضوع پر میں نے کچھ معروضات پیش کی تھیں قرآن اور حدیث کی روح سے۔ آج بھی سورۃ الصافات 23واں پارہ نمبر 23 اور سورۃ الصافات، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے جس کی یاد میں یہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ قربانیاں بے مقصد نہیں ہیں یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی فالتو کام ہے، معاذ اللہ۔ یہ تو اس واقعے کی نسبت سے قربانیاں ہو رہی ہیں، سنت انبیاء کرام ہے، اس لیے کہ ایک سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو گئی اور دوسری سنت حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو گئی۔ ہمارے سامنے دونوں سنتیں ہیں، دونوں طریقے ہیں۔ کسی کو بتانا ہو تو آپ بلا خوف بتا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو واقعہ قربانی ہے یہ تو خیر بعد میں ہوا ہے، پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اولاد کی دعا مانگی، سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اولاد کی دعا، پھر اولاد کی پیدائش بیٹے کی، پھر اس کا کچھ بڑا ہو جانا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھنا، پھر بیٹے کے گردن پر چھری کا چلانا، پھر اللہ کی طرف سے بیٹے کو بچا لینا اور جانور مینڈھا یا دمبا ابراہیم علیہ السلام سے ذبح کروا دینا، یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی روح سے ہے اور اسی کی یادگار ہے قربانیاں جو عید الاضحیٰ پہ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سورہ صافات میں ذکر ہے کہ اللہ سے دعا مانگی۔ دعا ایسی نعمت ہے کہ نبی بھی مانگتا ہے، ولی بھی مانگتا ہے، صحابی بھی مانگتا ہے، اہل بیت بھی مانگتا ہے، ہر بندہ مانگتا ہے، کیونکہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے اور عبادت ہے۔ دعا اپنی جگہ مستقل عبادت ہے، چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ کسی کے حسب خواہش وہ دعا پوری ہو یا نہ ہو مگر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے شروع میں جو آیات تلاوت کی صرف 2 آیات تلاوت کی، واقعہ تو اور بھی ہے، آگے بھی آیات ہیں۔ دعا یہ مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ہب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے، من الصالحین، صالحین جمع ہے صالح کی، اور صالح کا معنی ہے نیک، اسی لیے اکثر اہل اللہ اولیاء کرام ان کو صالحین کہا جاتا ہے،
کیونکہ وہ نیک ہستیاں ہیں، مقرب اللہ کی، اللہ کے نزدیک مقرب، اسی لیے تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں نا، یا ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کو۔ اب یہ جو صالحین میں سے اولاد کی دعا مانگی، یہ تعلیم ہے سب کے لیے۔ اولاد کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے ہے نا، ورنہ تو ہر ایک کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اولاد کی تمنا نبی بھی کر رہے ہیں، اولاد کی تمنا ولیوں نے بھی کی ہے، صحابہ نے بھی کی ہے، اہل بیت نے بھی کی ہے، کیونکہ اولاد ایک نعمت ہے اللہ کی، اگر وہ نیک ہو جائے، اگر نیکوں میں سے ہو جائے تو پھر نعمت ہے اللہ کی۔ جیسے کوئی نعمتوں کو مانگتا ہے نا اللہ سے، ایسے ہی ایک نعمت نیک اولاد ہے، وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن اگر نیک ہو، پیدا ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد نیکی کے راستے پر چلے، برائی کے راستے سے بچے، تو ایسی اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابوکم، صحابہ سے فرمایا حضور نے ابوکم تمہارے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں، تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، ربی حبلی من الصالحین، آئے میرے رب مجھے عطا فرما نیکوں میں سے اولاد۔ اب اس سے کیا معلوم ہو گیا ہمیں کہ جب بھی اولاد کی خواہش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں تو نیک کا اضافہ کر دیں، اگر یاد رہے تو، بھول جائیں تو اور بات ہے۔ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں اولاد دے یا اللہ، اولاد دے یا اللہ، اولاد دے، لیکن اگر یاد رہے تو یہ کہیں یا اللہ نیک اولاد دے۔ نبی کی سنت ہے نا یہ، کہ نبی نے جب دعا مانگی، پیغمبر نے دعا مانگی تو قید لگا دی من الصالحین، نیکوں میں سے دے، کیونکہ اولاد تو اولاد ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اولادیں گھوم رہی ہیں سڑکوں پر، معاشرے میں، کوئی اولاد چور بن رہی ہے، کوئی اولاد ڈاکو بن رہی ہے، کوئی اولاد حرام خور بن رہی ہے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے نا، کیا سمجھے آپ؟ بھائی آپ سے ایک سوال ہے، جو موبائل فون چھین رہا ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ جو ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ کسی کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ یا کوئی ایسی گر گیا کہیں سے؟ آخر اس کے بھی تو کوئی ماں باپ ہوں گے نا۔ جو چوری کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، جو حرام خوری کر رہا ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہے، کوئی دھوکہ دہی کر رہا ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ تو اولادیں تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن اولاد کی دعا کرتے وقت نیک کی قید لگا دینا، یہ انبیاء کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو یہ گویا ہمیں تعلیم ہے، امت کو، عوام کو تعلیم ہے کہ جب دعا مانگو اولاد کی تو پھر یہ کہہ دینا اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، تاکہ اس کو دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ماں باپ کو دکھ نہ ہو، ماں باپ کو رنج نہ ہو کہ دعا تو ہم نے مانگ لی تھی اولاد کی، اولاد تو اللہ نے دے دی، ہو گئی اولاد، تو اولاد تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے، جانوروں کے بھی نر اور مادہ اولادیں ہوتی ہیں، تو کیا ہو گیا؟ لیکن جب تک نیک نہ ہو تو آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، سکون نہیں مل سکتا۔ میں نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے، میرے پاس آتے ہیں لوگ کہ جو کہتے ہیں دعا کرو یہ اولاد کہیں دفع ہو جائے، نافرمان ہے یا بری ہے، پتہ نہیں کیا کیا، تو سن کر بھی دکھ ہوتا ہے نا، افسوس ہوتا ہے کہ بھئی کیا فائدہ ہوا، اولاد کی دعا تو مانگی، اولاد بھی اللہ نے دے دی، مگر نکلی کیسے اولاد، ہے نا؟ ماں باپ کو دکھ دینے والی، آزار پہنچانے والی، ہے نا، تکلیف دینے والی،
کیا فائدہ؟ آوارہ سڑکوں پر نشہ کر رہے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ بھی تو اولاد ہے نا کسی کی، جانور تو نہیں ہے تو انسانوں میں سے. آپ دیکھ لیں سڑکوں پر نشہ کرتے ہیں نا لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے اسی اولاد کا جو نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ قرآن کی، نہ حج کی، نہ عمرے کی، نہ عبادت کی، بس نشے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جب بھی اولاد کی دعا مانگنی ہو تو پھر نیک کی قید لگانا ہے. یہ تعلیم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قید لگائی دعا میں، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. دعا قبول فرمائی تو بشارت دے دی، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک حلیم بیٹے کی. حلیم حلم والا. حلیم کا معنی ہے حلم والا یعنی صبر والا، بردبار، اس کو کہتے ہیں حلم، حلم والا. تو ایسی اولاد دی اللہ نے کہ جو صبر و تسلیم و رضا والا بچہ. اب یہ بھی قسمت سے ملتا ہے نا، انسان کا اختیار نہیں ہے. اولاد پر پیدائش میں انسان کا کیا اختیار ہے؟ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایک تو یہ اختیار نہیں. نمبر 2 پھر وہ کیسا نکلے یہ اختیار نہیں. پھر اس کا مزاج کیسا ہو یہ بھی اختیار نہیں. ایک کوشش ہوتی ہے ماں باپ کی، اولاد اچھی ہو جائے، ایک تربیت ہوتی ہے، ایک تعلیم ہوتی ہے، یہ تو ایک کوشش ہے. مگر نصیب اس کا کیسا ہے یہ تو باری تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کیسا نکلے گا. بیٹی ہوگی تو کیسے نکلے گی، بیٹا ہوگا تو کیسا نکلے گا، یہ تو اللہ پاک کے علم و قدرت میں ہے. لیکن اللہ نے خوشخبری سنا دی ابراہیم علیہ السلام کو، فبشرناہ، یعنی ہم نے اس کو بشارت دی. اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری. جب کوئی اچھی خبر ہوتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں خوشخبری، ورنہ تو خبر تو سب خبر ہے، لیکن جو اچھی خبر ہو اسے کہتے ہیں خوشخبری، گڈ نیوز. سنائی اللہ نے خوشخبری. بغلام حلیم، غلام عربی میں لڑکے کو بھی کہتے ہیں بیٹا، حلیم حلم والا. تو یہ ایک صفت ہو گئی. خوبیوں میں سے کسی کی ایک خوبی حلم والا ہونا ہے. جیسے کسی کی ایک خوبی ذہانت، ایک خوبی نیکی، کوئی ایک خوبی طاقتور، مختلف مثال دے رہا ہوں. ایسے ایک خوبی حلم، اسی سے ہے حلیم کہ حلم والا. اب وہ آگے جا کے پتہ چل گیا نا، اس واقعے میں آپ سنیں گے کہ اللہ نے جو خوشخبری دی تھی وہ پوری ہوئی، صادق ہوئی. کیونکہ واقعہ جب آیا قربانی کا تو پتہ چلا کہ واقعی اللہ نے جو بیٹا عطا فرمایا وہ تو ایسا بیٹا ہے کہ جو چھری کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور اوف نہیں کر رہا. دیکھیں یہ بات. فبشرناہ بغلام حلیم. پھر فرمایا فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، سعی کے قابل ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، یعنی کوئی بہت بڑا نہیں ہوا، ابھی کم سن تھے. اور یہ کون تھے؟ علماء نے تحقیق کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. کیونکہ ایک بیٹے اسحاق، ان کی پیدائش بات کی ہے، اور یہ ہیں اسماعیل بڑے بیٹے. یہ ہیں جن کا واقعہ ہے قربانی کا. انہی کی سنت، انہی کا طریقہ، انہی کی مثال آج مسلمانوں میں جاری ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ تو فالتو کام ہے، نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیشن ہے، نہیں. قربانی فیشن تھوڑی ہے، قربانی رسم بھی نہیں ہے، قربانی عبادت ہے. عبادت.
اس لیے اس کے کچھ قواعد ضوابط بھی ہیں نا. مخصوص جانور قربانی والے، ہر جانور نہیں ہو سکتا. جانور تو بہت سے ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن جو جانور قربانی کے لیے مخصوص ہیں وہ چند ہیں آپ کے علم میں. پھر ان کا عیب سے پاک ہونا، ایسا عیب جو نظر آ جائے اور بڑا عیب ہو، وہ قربانی کے لائق نہیں ہوتا ہے. کیونکہ قربانی ایک خاص عمل ہے، عمل ہے خاص. عام طور پر جب بندہ گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتا ہے نا، تو اس میں تو کوئی عیب بھی ہو جائے تو چل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو گوشت کھانے کے لیے ہو رہی ہے قربانی. رات دن آپ دکانوں سے گوشت خریدتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جانور ذبح ہوا ہے، اس میں کیا عیب تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا، کانا تھا، اندھا تھا، کیسا تھا، یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا نا. گوشت لٹک رہا ہے دکان میں، آپ نے جا کے خرید لیا، آپ کو کیا پتہ کیسا گوشت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو گوشت کھانے کے لیے ہے نا. قربانی سیکریفائس، جانوروں کا ذبح کرنا، یہ تو ایک عبادت والا بات ہے. اس میں قید لگا دی اللہ نے. اب یہ جو قربانی کی یادگار ہے یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. تو اللہ فرماتا فلما بلغ معه السعی، جب وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا نا، چلنے پھرنے کے، قالا، تو باپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا، کس سے؟ یا بنیا، اے بیٹے. اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم نے، اے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ذبح کر نہیں لیا، ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا خواب. یعنی کہ میں چلا رہا ہوں چھری، یہ خواب دیکھا میں نے. اب یہ خواب دیکھا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. خواب جو ہوتے ہیں نا، خواب یہ تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں. کافر بھی خواب دیکھتا ہے، مسلم بھی خواب دیکھتا ہے، جانور بھی خواب دیکھتے ہیں. وہ خواب تو خواب ہے، مگر خوابوں میں سے نبی کا خواب جب ہوگا تو وہ ہمارے خواب کے جیسا نہیں ہوتا. نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، ہمارا خواب حجت نہیں ہوتا. آپ اگر خواب میں دیکھ لو کہ آپ آسمان پر اڑ رہے ہو تو دیکھ سکتے ہو، اس میں کیا ہو گیا. نبی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب وحی کی اقسام میں سے ایک قسم کہلاتا ہے. ایک قسم وحی یعنی ریویلیشن، اللہ کی طرف سے پیغام، اللہ کی طرف سے کوئی حکم. تو اگر خواب دیکھ لے پیغمبر، وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، وہ ایک وحی ہے. تو وہ خواب جو ہے نا، وہ تو قابل غور ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر چھوڑ نہیں دیا. یہ نہیں فرمایا کہ چلو خواب دیکھ لیا تھا کیا ہو گیا، اور خواب بھی میں نے ایسا دیکھا جو بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، چھوڑ دو بھائی اس خواب کو. نہیں. اب ہم میں سے اگر کوئی خواب دیکھ لے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو کیا کریں گے آپ؟ ہیں؟ سوال ہے، کوشچن. آپ کو حکم نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کریں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکو کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا، بیٹے پر چھری چلا دی تھی، میں نے بھی خواب دیکھ لیا ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، چل بیٹا. نو، حکم نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارا خواب حجت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. ہمارا خواب خواب ہے، اور ایسا خواب جس میں بیٹے کو ذبح کرنا ہو، یہ خواب ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے، عوام کے لیے نہیں ہے. نبی عام بندہ نہیں ہوتا. نبی کو جو اپنے جیسا سمجھے وہ کافر ہو جائے. کہ نبی کو سمجھے یہ بھی ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ. یہ تو کفار کا دستور تھا. قرآن نے کفار کا شیوہ بتایا کہ وہ کہتے تھے تو ہمارے جیسے نبی ہیں. نہیں،
نبی تو ہے تو انسان ہے تو بشر، اس میں کوئی شک نہیں، مگر افضل البشر ہے، عام بشر نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو نبی پر قیاس نہیں کر سکتے اور نبی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. نبی کا درجہ ایسا ہے کہ کوئی غیر نبی بندہ نبی کے مقابل نہیں آ سکتا. جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی نبی ہے، رسول رسول ہے. نبی اور غیر نبی دونوں الگ چیزیں ہیں، الگ بات ہے. تو نبی کا خواب بھی حجت ہے، ہمارا خواب حجت نہیں ہو سکتا. ہم لاکھ بار دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے، اس پر پریکٹس نہیں کر سکتے، ہم منع ہے. اگر ایسا ہونے لگ جائے تو پھر تو کیا بات ہے، ہر ہمہ شمہ کوئی خواب دیکھ لے گا اس پر عمل کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے. وہ تو نبی کا خواب تھا تو حجت تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیری کیا رائے. یعنی میں تیرا امتحان لیتا ہوں، یوں سمجھ رہے ہیں آپ، کیونکہ اللہ بھی امتحان لے رہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ہے تو نبی مگر امتحانات نبی کے لیے بھی ہوتے ہیں، آزمائشیں انبیاء کے لیے بھی ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہمارا امتحان کیوں ہوگا، ہماری آزمائش کیوں ہوگی؟ نہیں، اللہ ہے، جب چاہے جس کو جس طریقے سے آزما لے. تو یہ آزمانے کی مثالیں تو انبیاء کرام سے شروع ہو گئی ہیں، انبیاء سے چلی آ رہی ہیں، قرآن میں موجود ہیں. ایک آزمائش نہیں، متعدد آزمائشوں کا ذکر قرآن میں ہم کو ملتا ہے جو نبیوں کی آزمائش ہے. تو باقی کون رہا پھر؟ ہاں، نبی سے زیادہ مقرب کون ہوگا اللہ کا؟ سب سے قریب تو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، پھر امتی ہو سکتے ہیں، مگر نبی کے لیے بھی آزمائش ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تو دیکھ تیری کیا رائے، فانظر ماذا ترى، یعنی تو کیا کہتا ہے. اب بیٹے سے اس لیے پوچھا کہ دعا کیا مانگی تھی؟ دعا یہ مانگی تھی کہ ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیکوں میں سے بیٹا دینا. تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا نیکوں میں سے ہے یا نہیں ہے. میری دعا پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، میں نے جو خواب دیکھا ہے یہ بھی تیار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، اس لیے پوچھ لیا فانظر ماذا ترى. اب چونکہ واقعی بیٹا تو نیکوں میں سے تھا، اللہ نے تو ایک بشارت دے دی تھی نا، فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا بیٹا. ابراہیم سے یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ بشارت تو مجھے یہ ملی تھی، اب میں دیکھوں کہ اسماعیل علیہ السلام میں حلم یعنی برداشت، ٹالرنس ہے یا نہیں ہے، دیکھتا ہوں. تو پوچھ لیا فانظر ماذا ترى، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، کیا کہتا ہے تو. تو کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے؟ فوراً بھاگے نہیں، باپ کو منع نہیں کیا، ٹالا نہیں، چوں چواں چوں چرا یہ نہیں کی. کیا فرمایا؟ قال، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے باپ، افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، بس دیٹس آل. دیکھا کیسا جواب ہے. ہاں، یہ آج یہ جو واقعہ ہے نا، اس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے، اسباق ہیں، سبق نہیں اسباق. ایک سبق تھوڑی ہے، کئی سبق ہے. اولاد کیسی ہونی چاہیے یہ سبق ہے، اولاد کی دعا کیسے مانگنی چاہیے یہ سبق ہے. پھر اولاد قربانی کے لیے تیار ہو رہی ہے، اب کیا ہو رہا ہے، یہ سب سبق ہے مختلف. تعلیم ہے، تعلیم تعلیم. کیا فرمایا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دے دیا گیا ہے نا اللہ کی جانب سے، آپ وہ کیجئے بس. مجھ سے مت پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں، آپ تو یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے.
میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت صوفی شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کلام ہے جس کا صرف ایک شعر پہلا والا سنا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے اہل اللہ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق. یہ جو نبی کا بھی تعلق ہے نا، دیکھ لیں آپ کہ نبی، باپ بھی نبی، پھر بیٹا بھی نبی ہوا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے باپ آپ وہ کرو جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو میرے خاندان کے صوفی بزرگ نے کلام لکھا، اس کا شعر ہے، نہ اپنا میں کچھ مدعا چاہتا ہوں، نہ اپنا میں کچھ مدعا چاہتا ہوں، جو تو چاہے وہ ہے خدا چاہتا ہوں. جو تو چاہے وہ ہے خدا چاہتا ہوں. اے اللہ جو تو چاہتا ہے نا وہی میں چاہتا ہوں. میں اپنا مدعا نہیں چاہتا، بس جو تو چاہتا ہے میں اس میں راضی ہوں. تو جب کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ آپ وہ کیجئے جو اللہ کا حکم ہے، پھر یہ فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بھاگوں گا نہیں، نافرمانی نہیں کروں گا کہ میں کیوں ذبح ہوں، میں کیوں چوری کے نیچے لیٹوں. اللہ نے آپ کو خواب دکھایا، آپ جانو، میں کیوں اپنے آپ کو پیش کروں قربانی کے لیے؟ نہیں. فرمایا جو اللہ نے حکم دیا وہ کریں اے میرے باپ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب یہ انشاءاللہ کا جو لفظ ہے اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی کام آپ کو کرنے کی اللہ نے طاقت دی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ میں کر سکتا ہوں، تب بھی یہ کہو کہ انشاءاللہ کروں گا، کہ اللہ کے حکم سے کروں گا. میری کیا طاقت، میری کیا قدرت، میں کون ہوتا ہوں یہ کرنے والا؟ اللہ کی قدرت سے کروں گا، اللہ کی طاقت سے. انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا. اس کی بڑی اہمیت ہے. قرآن میں بھی حکم ہے انشاءاللہ کہنے کا، حدیث میں بھی حکم ہے انشاءاللہ کہنے کا کہ جو بات کرنا چاہو انشاءاللہ کہو، کیونکہ تمہارے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ تم کوئی کام کو کرنا چاہو اور پھر کر بھی لو. یہ تو اللہ ہے جو کام کرا دیتا ہے. ہاں، تم کتنے ہی دولت مند ہو جاؤ، کتنے ہی طاقتور ہو جاؤ، جب تک اللہ نہ چاہے تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. ہاں، تو انشاءاللہ کہو. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے، کہ میں صبر کروں گا، نہ روؤں گا، نہ چلاؤں گا، نہ بھاگوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا. بس آپ لٹا دو مجھے، چھری چلاؤ. فلما اسلما وتلہ للجبین. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھ دی، پیشانی رکھ دی، جبین یہ پیشانی، جبین پیشانی کے بل لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. چل بیٹا لیٹ جا، مجھے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب حجت ہے میرا، میں نبی ہوں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہی کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو چل اللہ کی جو مرضی ہے چل. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ندا دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. یعنی یہاں تیرا امتحان پورا ہو گیا. دیکھنا تھا کہ تم کرتے کیا ہو. تم نبی ہو نا، تم عام بندے تھوڑی ہو، تم تو رسول ہو، پیغمبر ہو، ہمارے مقرب بندے ہو. ہم کو یہ دیکھنا تھا کہ عام بندہ تو کوئی حکم عدولی کر سکتا ہے مگر نبی تو نہیں کر سکتا. بس ہم امتحان کرنا چاہ رہے تھے، آپ کا پکا کرنا چاہ رہے تھے، کر لیا. قد صدقت رؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن امتحان تھا. اللہ نے فرمایا امتحان، کھلی ہوئی آزمائش تھی. تو آزمائش میں دونوں باپ بیٹا اتر گئے پورے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی چھری تو اپنے بیٹے کی گردن پر، مگر اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دے دیا ہے چھری تو اس بیٹے کے گردن پر چلنے کے لیے نہیں بنی. اب اس کی امتحان کا وقت آ گیا کہ یہ پورا ہو گیا امتحان، اب اس کی جگہ ہم ایک جانور پیش کر دیں گے، وہ ذبح ہو جائے گا.
چنانچہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا دے دیا. حدیث میں آتا ہے وہ دمبا جنت سے لایا گیا, بھیج دیا گیا, اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا. اس کی یادگار آج دنیا بھر میں ہو رہی ہے. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے بھائی, فالتو چیز ہے, معاذ اللہ. نہیں, ہمارے پیغمبر نے قربانیاں کی 10 سال مدینہ طیبہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی, ایک نہیں 2 جانور کیا, 3 جانور قربان کیے, اللہ کے رسول نے کیے نا. تو ہمارے لیے تو یہی حجت ہے, حضور کا عمل, ہمارے پیغمبر کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار وہ ہمارے لیے حجت ہے. خود صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما حاضل اضحی, یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے, عمل کرو قربانی پر. پھر صحابہ نے اگلا سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ہے, ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ایک ایک بال کے عوض نیکیاں ملیں گی. حدیث موجود ہے بخاری شریف کی. ہاں, کوئی پاگل اور کوئی جاہل اگر اعتراض کرے تو اس کو یہ باتیں بتاؤ آپ, ہے نا, نہیں تو قادری مسجد بھیج دو, اس کو سب پتہ چل جائے گا. حضور نے فرمایا صحابہ کے جواب میں, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی ہم کر رہے ہیں نا تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا ایک ایک بال کے عوض میں نیکی ملے گی. ارے کون گن سکتا ہے قربانی کے جانور کے بال, بتاؤ. مگر حضور نے فرمایا ایک ایک بال کے عوض نیکی. پھر صحابہ نے اگلا سوال کر دیا, کیونکہ قربانی کا جانور بکرا بھی ہوتا ہے اور دمبا بھی ہوتا ہے, تو دمبے میں ہوتا ہے اون. تو صحابہ نے اگلا سوال کیا, حدیث موجود ہے کہ اون میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بھائی بال تو چلو بکرے کے ہوں گے نا, یہ جو اون ہے دمبا, اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر اون کے بدلے میں نیکی ہے. تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں وہ سنت ابراہیمی جو سنت محمدی بھی ہے نا. سنت ابراہیمی تو یہ ہے کہ انہوں نے تو بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی نہیں لی, امتحان تھا, اس کی جگہ جانور بھیج دیا. وہ جو جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا, اس کے سینگ مدتوں کعبۃ اللہ شریف میں لگے ہوئے تھے, حدیث میں آتا ہے مدتوں. پھر بعد میں کچھ آگ وغیرہ لگی تو وہ سینگ جل گئے تھے روایات میں, ورنہ سینگ جو تھے نا اس دمبے کے وہ کعبہ شریف میں لٹکے ہوئے تھے. تو ہمارے پیغمبر نے ہر سال قربانیاں کی, پھر صحابہ کو بھی حکم دیا, پھر صحابہ میں بھی جانور تقسیم کیے. تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا کرو, قربانی کی جگہ پیسے دے دو کسی کو, قربانی کی جگہ یتیم خانے میں پیسے دے دو, قربانی کی جگہ فلاحی کام کر لو, پل بنا دو, مسجد بنا دو, مدرسہ بنا دو, نو, قربانی کی جگہ صرف قربانی ہے, باقی کام اپنی جگہ ہے, وہ اپنے الگ پیسوں سے کرو. قربانی کی ایک عبادت ہے, عبادت وہ صرف قربانی سے پوری ہوگی. اگر آپ کوئی اور کام کرو گے وہ کام اپنی جگہ ہے, وہ ثواب دینا تو اللہ کا کام ہے, مگر قربانی کا ثواب نہیں بدل نہیں ہو سکتا. قربانی کا تمام علماء کی تحقیق ہے کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے, قربانی صرف قربانی ہے, بس وہ قربانی سے ادا ہوگی. چاہے آپ حصہ لے رہے ہو, چاہے آپ اپنا جانور قربان کر رہے ہو, اس کا بدلہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کل عید کا دن ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں قربانی کے مسئلے کا ایک یاد رکھنا ہے کہ اصل میں قربانی اراقۃ الدم, حدیث میں آتا ہے اراقۃ الدم کا معنی خون بہانا, بس اللہ کی راہ میں. یہ ہے مقصد. گوشت تو ہم کو بونس میں مل جاتا ہے, یوں سمجھ لیں, کیونکہ گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے نا. پھر چاہے آپ پورا گوشت کھا لو, چاہے آپ حصے کر کے 3 حصے کر کے تقسیم کر دو, وہ آپ کی مرضی پر ہے, لیکن اصل مسئلہ خون بہانا ہے. اسی لیے شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے گوشت کی نیت سے جانور ذبح کیا تو قربانی نہیں ہوگی, وہ قربانی نہیں ہوگی, وہ گوشت ہے. دیکھیں نا حدیث پاک ہے, یہ بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. حضور نے عید کی نماز پڑھی, سلام پھیرا تو دیکھا قربانیاں پہلے ہو چکی ہوئی تھی. حضور نے پوچھا یہ قربانیاں کس نے کی ہیں؟ یا صحابہ نے, کچھ لوگوں نے کر لی قربانی. حضور نے فرمایا یہ قربانیاں نہیں ہوئی, یہ گوشت ہے,
یعنی اس کو گوشت سمجھ کے کھا لو، قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ قربانیاں عید کی نماز کے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ قربانی جب ہوگی تو عید کی نماز کا وقت جب شروع ہو جائے گا نا، شہر میں کسی بھی مسجد میں عید کی نماز کا وقت ہو گیا تب قربانی ہوگی، عید کی نماز کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ البتہ گاؤں میں، دیہات میں، جہاں پر کوئی بازار نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، وہاں پر تو طلوع فجر سے قربانی ہو سکتی ہے، تو وہ حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔